جلالی اور فتحمند نام میں آپ سبھی سلام کی خداوند جو نہایت مہربان اور بزرگ ہے اور ہماری زندگیوں میں بارہا ایسے لمحات اور ایسی گھڑیاں بخش دیتا ہے کہ ہم اس کے حضور آ کر اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ ہم رات بھر سوتے رہے اور وہ جاگتا رہا تاکہ ہم اس کی محافظت اور اس کی نگہبانی میں رہیں۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتے کہ صبح ہوتے ہی ہم نے خداوند کو اس کی حضوری کو اپنے ساتھ پایا ہے، اور اس بڑے احساس کے لیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ عہد عتیق سے آج سویر ہم اپنی تربیت کے لیے ایک حوالہ دیکھ لیں گے۔ سلیمان کی مثال باب نمبر 1 آیت نمبر 8۔ سلیمان کی مثال باب نمبر 1 آیت نمبر 8 میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ خداوند کے کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ خداوند کے کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج صبح ہمارے لیے یہ خوش آئند ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے آج صبح ایک بہترین موقع ہے جب خداوند کے کلام کی یہ سچائیاں میرے اور تیرے لیے، ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو اس وقت لائیو ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور آج صبح میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف ہم سب کو جو ہم یہاں موجود ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی جو اس وقت آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کلام کو سن رہے ہیں۔ سلیمان کی یہ مثال جو ہے یہ بے شمار مثلوں سے بھری ہوئی ہے، اور جب جب ہم سلیمان کی مثال پڑھتے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہر ایک فرد بشر کے لیے باعث برکت ہے، اور بالخصوص جو نوجوان لوگ ہیں، میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ باتیں ان کے لیے باعث سے برکت ہے۔ یہ ایسی حکمت کی باتیں ہیں جن سے آپ اس دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اگر ان حکمت کی باتوں کو ہماری یوز اپنے پلے باندھ لے تو یقین جانیے ان کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، نہ صرف وہ اپنے خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے اور خدا کے لیے باعث سے برکت ہوں گے۔ سلیمان کی مثال کو لے کر کہا جاتا ہے کہ اس میں نوجوانوں کی تربیت کی باتیں ہیں، اور آج صبح میں اپنے اس چرچ کے پلیٹ فارم سے ساری یوتھ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ سلیمان کی مثال کو ضرور پڑھیں،
تاکہ وہ زمین پر کامیاب ہو سکے اور اپنے خاندان اور چرچ کے لیے باعث سے برکت بنے۔ چونکہ آج کا دن ایک خاص دن ہے جو پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، جسے فادرز ڈے کہا جاتا ہے، اسی کو لے کر کچھ باتیں آج سویر میں فادرز جو یہاں موجود ہیں اور جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ کلام کی سچائیوں کے وسیلہ سے برکت حاصل کر سکیں۔ یہ ورس جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہاں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا۔ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا۔ اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہاں لکھا ہے، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ یہ ایک آیت ہے، لیکن اس میں دو اشخاص کا ذکر ہے، جس میں ایک تو باپ ہے اور دوسرے ماں۔ باپ کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک تربیت کرنے والا ہے، اور ماں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تعلیم دینے والی ہے۔ اور آج صبح چونکہ فادرز ڈے کو لے کر ہم کچھ بات کریں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ڈیز ماں اور باپ کو لے کر انہیں وش کرنے کی غرض سے الگ الگ ضرور ہے، لیکن اس زمین پر باپ اور ماں یہ دونوں اپنے بچوں کے لیے باعث سے برکت ہے۔ اور سلیمان باپ کو ایک تربیت کرنے والا باپ کہتا، اور ماں کو تعلیم دینے والی ماں کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم ان دونوں کی ذمہ داریوں کو جو بچوں کو لے کر ان کی اکاؤنٹیبلٹیز ہیں ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ بچوں کے لیے یہ دونوں جو ہیں برابر ہیں، اور ان دونوں کے لیے ان کے بچے جو ہیں وہ بھی برابر ہیں۔ وہ کچھ یوں ہم کہہ سکتے کہ ماں جو ہے وہ پیروں پر چلنا سکھاتی ہے، جبکہ باپ زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے بلبوتے پر چلنا سکھاتا ہے۔ ماں اپنے تجربات سے سکھاتی ہے، جبکہ ایک باپ جو ہے وہ نئے تجربات کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ماں جو ہے وہ اپنی ذات پر توجہ رکھنا سکھاتی ہے، جبکہ باپ ذمہ داریوں پر توجہ رکھنا سکھاتا ہے۔ ماں جو ہے وہ دنیا سے متعارف کراتی ہے، جبکہ باپ دنیا کو متعارف کراتا ہے۔ ماں کی محبت کا اندازہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کی محبت کا اندازہ خود باپ بننے کے بعد ہوتا ہے۔ آج سویر ایک اچھے باپ کے کردار اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو لے کر چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ آج کا ہمارا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اچھا باپ اپنے بچوں کے لیے ان کا ہیرو ہوتا ہے۔ ایک اچھا باپ اپنے بچوں کے لیے ان کا ہیرو ہوتا ہے۔ ورس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا۔ اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا، یعنی جو تربیت تیرا باپ کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حقیقت میں تربیت وہی کر سکتا ہے جو خود تربیت پذیر ہے۔ اگر باپ تربیت پذیر ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، اور اگر وہ خود تربیت پذیر نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں
بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا. سو پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا باپ اپنے بچوں کے لیے ان کا ہیرو ہوتا ہے کہ اس کے بچے اسے ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک ایسے ماڈل کے طور پر دیکھتے جو ان کا ہیرو ہوتا ہے. وہ اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے زندگی بسر کرنا نہیں سکھایا. میرے باپ نے مجھے زندگی بسر کرنا نہیں سکھایا، بلکہ انہوں نے زندگی بسر کرنے کی جو تربیت ہے، جو رہنمائی ہے، وہ مجھے دی اور وہ راہ مجھے دکھائی. اس نے مجھے بتایا کہ تجھے اس راہ پر، تجھے اس سمت پر زندگی بسر کرنی ہے. اس نے راہ دکھایا، اس نے وہ ٹول مجھے دیے، اس نے ان سکلز میں میری رہنمائی کی تاکہ میں ایک اچھی زندگی بسر کر سکوں. اس لیے میں کہتا کہ میرا باپ میرا ہیرو تھا. سلیمان کہتا ہے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کام کرا. سن کہ تیرا باپ تجھے کیا کہتا ہے. سن وہ کس سمت میں تیری رہنمائی کر رہا ہے. اور آج صبح جتنے باپ یہاں موجود ہیں اور جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے ایک کوشچن ہے، سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے ہیرو ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک ہیرو ہیں؟ اچھے باپ کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کی گفتار اچھی ہوتی ہے، اس کا مزاج اچھا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ اپنے بچوں کے لیے ہیرو ہوتا ہے. بہت سارے بچے دنیا میں کئی ایک اشخاص کو اپنا ہیرو بناتے ہیں، لیکن آج سویر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہے اور خوش آئیں کہ آپ اپنے بچوں کے ہیرو ہو. ہاللیلویا. سیکنڈ پوائنٹ، دوسری بات جو آج سویر ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا باپ اپنے بچوں کے لیے ان کا رہنما ہوتا ہے. ایک اچھا باپ اپنے بچوں کے لیے ان کا رہنما ہوتا ہے. لہذا رہنما ہونا ایک محنت طلب کام ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باپ جو ہے وہ جہاز کا لنگر نہیں ہوتا کہ پیچھے سے تھام لے، اور نہ ہی وہ بادبان ہوتا ہے کہ جہاز کو منزل تک پہنچائے، بلکہ وہ ایک ایسا رہنما ہوتا ہے جو منزل کا صحیح راستہ بتاتا ہے. رسول افسس کی کلیسیا کو باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. یہ ایک پریکٹس ہے، اور میں نے کہا کہ رہنما ہونا محنت طلب ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر
رسول کا لفظ کو دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت اہم اور خاص ہے. جب وہ کہتا ہے کہ تربیت اور نصیحت دے دے کر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بار کسی بات میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی مدد کرنی ہے، اس کے بعد پھر اسی بات میں، پھر اسی بات میں، جب تک وہ اس بات کو سیکھ نہ جائے. آپ کو اسے رہنمائی دیتے رہنا ہے، اکتا نہیں جانا، بلکہ اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی میں ایک اچھی ڈائریکشن میں آگے بڑھ سکیں. ایک بزرگ کسان تھا. ہر روز وہ جب شام کھیتوں سے لوٹتا تو تھک جاتا تھا، اور اس کا جوان سا بیٹا اپنے باپ کو دبانے لگتا، اس کی خدمت کرنے لگتا، اس سے اپنی محبت کا اظہار اور اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ اپنے باپ کی فکر کرتا ہے جو اب پورا ہو گیا ہے اور جلد تھک جاتا ہے. لہذا ایک دن وہ اپنے باپ سے ضد کرنے لگا کہ کل سے وہ بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا اور جائے گا. اس کا باپ اس سے کہنے لگا کہ بیٹے ابھی تو تعلیم حاصل کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو کھیتوں میں کام نہ کرے بلکہ تو ترقی کی منازل طے کرے اور تعلیم پا کر کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے. لہذا میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرے. لیکن وہ بصیر تھا کہ وہ ضرور اس کے ساتھ کھیت میں جانا چاہتا ہے. اگلے دن صبح ہوتے وہ تیار ہو گیا تاکہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے کھیت میں جائے، اور جا کر وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ وہ اس ہل کو آج چلائے. اس کے باپ نے ہل اسے تھما دیا اور وہ ہل چلا گیا. اس نے ایک بار ہل چلایا اور مڑ کر پیچھے دیکھا اور دیکھا کہ اس کا ہل ٹیڑھا میڑھا چلا ہے، زگ زیگ ہے، وہ سیدھی لائن میں رکھ کر ہل چلا نہ سکا. اس نے دوبارہ پریکٹس کی، اس نے پھر اس ہل کو چلایا اور مڑ کر دیکھا اور لائن پھر زگ زیگ تھی، ٹیڑھی میڑھی تھی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ ہائے ہائے میں کیا کروں، ہائے ہائے کیسے یہ لائن سیدھی ہو سکتی ہے. لہذا اس کا باپ اس کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ دیکھ میں نے کوشش کی کہ میں اسے چلاؤں لیکن اس کی لائن مجھ سے سیدھی نہیں ہوتی اور یہ بار بار زگ زیگ ہو جاتی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے. اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا تو نے سامنے کوئی نشان رکھا ہے جسے دیکھ کر تو اس ہل کو چلائے؟ اس نے کہا ہاں اے میرے باپ میں نے ایک نشان رکھا ہے اور اس نشان کو دیکھ کر میں اس ہل کو چلا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تو نے کون سا نشان رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ سامنے دوسرے کھیت میں جو بھینس ہے اسے اپنا نشانہ بنایا ہے، نشان رکھا ہے. اس کا باپ کہنے لگا کہ بھینس ایک درست نشان نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک جگہ ٹھہر نہیں رہی، وہ چل پھر رہی ہے، تو تیرا ہل کیسے سیدھا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ اس کھیت کے پار وہاں دور ایک چٹان ہے، وہ جو بلند ہے مضبوط ہے وہ سامنے ہے. لہذا تو اپنا نشان اس چٹان کو بنا اور اس چٹان کو نشان بنا کر تو اپنا ہل چلا. لہذا اس لڑکے نے وہی پریکٹس کی اور نشان اس چٹان کو بنایا اور ہل چلانے لگا اور اس نے دیکھا کہ اس کا ہل سیدھا ہو گیا ہے. ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے حل کو، زندگی کے نشیب و فراز کو، زندگی کے معاملات کو، زندگی میں رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں اچھے طور پر
پورا کر سکے، وہ ایک بہترین ڈائریکشن دیتا ہے، ایک اچھی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اور اگر روحانی معنوں میں ہم اس مثال کو لے لیں تو یاد رکھیں کہ اگر اس زمین پر رہتے ہوئے ہمارے نشان ایسی چیزوں پر ہیں جو قائم نہیں ہیں، ہمارے نشان ان چیزوں کی طرف ہیں جو شاید قائم نہیں ہیں، تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ روح بائبل مقدس اگر ہم اپنا نشان خداوند یسوع مسیح کو بنا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آگے بڑھ سکیں۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیں کہ باپ کی دی ہوئی تربیت، رہنمائی اور ڈائریکشن میں چلیں۔ بچے اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کا ہاتھ تھامے رہیں، اس کی انگلی کو پکڑے رہیں، اور پھر یاد رکھیں کہ اپنے اور اپنے باپ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ختم کریں، اپنے باپ کے قریب رہیں، اس کے ساتھ رہیں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس کا فقدان یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اسے اٹھاتا ہے، اسے گودی میں بٹھاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اسے کس کرتا ہے۔ فقدان یہ ہے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اسے کس کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے، اسے گودی میں بٹھانا شاید ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے باپ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے ختم کریں، اپنے باپ سے محبت کریں، اور باپ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جو خلا ہے، یہ جو فاصلہ ہے اسے ختم کریں تاکہ ان کا یہ رشتہ اور پرفضل محبت بنا اور پیارا ہو جائے۔ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں پھر ہم اسے ختم کریں گے۔ ایک بچہ مٹی پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا اور اس کے پاس کچھ کھلونے تھے جن میں ایک ٹریکٹر، ٹرک اور دیگر ایسی چیزیں۔ ان کھلونوں سے وہ اس مٹی پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے اسے یہ سوچی کہ کیوں نہ وہ ایک سڑک بنائے، ایک روڈ، ایک سڑک بنائے۔ اب وہ اس ٹریکٹر کے ساتھ اس سڑک کو بنانے لگا۔ جب وہ سڑک بنا رہا تھا تو تھوڑا سا آگے جا کر اس نے دیکھا کہ جس راہ پر، جس سمت پر وہ سڑک بنا رہا ہے وہاں ایک پتھر ہے۔ اب وہ اس پتھر کو نکالنے لگا، اس پتھر کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا، اس کی محنت اکارت چلی گئی، لہذا وہ بے دل ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اتنے میں ہی اس کا باپ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بیٹے کیا ہوا، مجھے تو پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ سڑک بنا رہا تھا لیکن میری سڑک کی راہ میں یہ پتھر آ گیا ہے جو نکل نہیں رہا، جو ہٹ نہیں رہا۔ میں اسی جگہ سے اس سڑک کو لے جانا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں یہ پتھر آ گیا ہے۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ تو نے سب کچھ کر لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سب کچھ کر لیا ہے، میں سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہوں، میں نے کوشش کر لی ہے لیکن میں ناکام ہوں۔ اس کا باپ اس سے کہنے لگا دیکھ تو کہتا ہے میں نے سب کچھ کر لیا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو نے ایک کام نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ تو نے مجھے آواز نہیں دی۔ جب ہم مسائل، مشکلات، پریشانیوں میں ہیں تو کبھی کبھی اس زمین پر بھی ہم اپنے پیرنٹس، اپنے والدین اور بالخصوص اپنے باپ سے بہت ساری چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں جو ہماری ناکامی، تنزلی کا باعث بن جاتی ہیں۔ میرے عزیز، خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ کلام کی یہ سچائیاں میرے اور تیرے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند اس تھاٹ کے وسیلہ سے آسمان ہم سب کو برکت بخشے۔